اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور 6 ہجری میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں۔ 6 ہجری کے واقعات اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہم ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کا سب سے اہم واقعہ، جس کے بارے میں سورہ فتح میں جس کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ فتح 26ویں سپارے کی تیسری صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اور اس کا مطالعہ کریں، اور صلح حدیبیہ میں کے حوالے سے اس صورت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں، فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے قریبی فتح تم کو عطا فرمائی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو مہاجرین صحابہ کرام تھے، ان کو خانہ کعبہ کا وزٹ کیے 6 سال ہو گئے تھے، ہجرت کی 6 سال ہو گئے تھے، دوبارہ نہیں جا سکے تھے۔ اور خانہ کعبہ کی جو اٹریکشن ہے، وہ لوگ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے عمرہ کیا ہو یا حج کیا ہو، کہ ایک مرتبہ بندہ وہاں سے ہو کے آئے تو بار بار جانے کو دل کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو رہتے ہی وہیں تھے، لیکن اب 6 سال سے عمرہ نہیں کر سکے تھے، تو ایک بے چینی تھی، ایک دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح عمرہ کیا جائے یا خانہ کعبہ کا وزٹ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ عمرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ڈسکس کیا، اور 1500 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، کہ مختلف جنگوں میں مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کے ذریعے سے کسی ایک بیوی کو ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو اس عمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں۔ 40 اونٹ تھے، ذوالحلیفہ میں احرام باندھا۔ قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو قریش کو بھی اس بات کی اطلاع مل گئی، تو انہوں نے مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روکنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے لیے ایک طریقے سے یہ شکست کی علامت تھی کہ مسلمانوں سے مستقل ایک جنگ کی کیفیت ہے، اور اب وہ آ رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو روکنے کا فیصلہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 سواروں کے ساتھ انہوں نے حملے کی تیاری کی اور مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ یہ عمرے کا مہینہ تھا، محترم مہینہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح انسٹرکشن تھی کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ بہترین نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران خالد بن ولید نے ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے جب مسلمانوں کو دیکھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب عصر کا وقت آئے گا تو پھر ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ عصر کا وقت آیا تو اس وقت صلاۃ الخوف کا حکم آ گیا۔ صلاۃ الخوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر اگر یہ کیفیت ہو کہ دشمن سامنے موجود ہو تو 2 حصوں میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک گروپ ایک حصے پڑھتا ہے، امام سیم ہوتا ہے، اور ایک گروپ 2 رکعتیں پڑھ کے پیچھے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا گروپ آتا ہے، وہ پورا ایک پورا طریقہ کار ہے۔ تو اس لیے خالد بن ولید حملہ نہیں کر سکے۔ مقبر کی اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کیا۔ 70 یا 80 نوجوانوں نے اس دوران حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کی گرفتاری کی صحابہ کرام نے، اور بعد ازاں انہیں بھی چھوڑ دیا گیا۔ اب حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ اب قریش کے مختلف نمائندے نیگوسیشن کے لیے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بدیل بن ورقہ خزائی آیا اور اس نے کہا کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دیکھو ہم یہاں پہ عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے، تو واپس جانے کا تو سوال نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ ان پر کامیاب بھی ہو گئے مشرکین پر، تو عرب میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اپنی قوم کے لوگوں کو مارا جائے، اور اگر آپ ناکام ہو گئے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں نا، یہ سب آپ کو
چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو اس پر پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو جواب دیا. بہرحال وہ وہاں سے چلا گیا. دوسرا، مکرز بن حفص کی آمد ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور سے دیکھا، فرمایا کہ ایک بد عہد آدمی ہے. اس نے بھی وہی سوال جواب کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی وہی جواب دیا. تیسرا شخص ہے بنو کنانہ سے حلیز بن القمہ. یہ جب آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوم سے ہے جو ہدی کے جانوروں کا احترام کرتی ہے. تو تم لوگ جتنے بھی جانور لے کر آئے ہو قربانی کے لیے ان کو کھڑا کر دو اور خود بھی کھڑے ہو جاؤ اور اس کا استقبال کرو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک بہترین سائیکیٹرسٹ تھے، لوگوں کی نفسیات کو سمجھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طریقے سے سائیکولوجیکلی اس کو سمجھانے یا کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور صحابہ کرام جانوروں کو لے کر اس طرح کھڑے ہو گئے. تو وہ بڑا مطمئن ہوا، بہت متاثر ہو کر وہاں سے گیا. چوتھے نمبر پہ پھر عروہ ابن مسعود آئے، جو عبداللہ ابن مسعود کے بھائی ہیں. یہ آئے مشرکین کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ میں جا کے بات چیت کرتا ہوں. یہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ بتائیے وہی بات کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے اپنے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی، یعنی کہ آپ کو شکست ہونے لگی، تو اللہ کی قسم میں ایسے چہروں اور ایسے باش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. ان کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. اور وہ جب واپس آنے لگے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا اور اسی کی منظر کشی انہوں نے مشرکین مکہ کے سامنے جا کر کی کہ تم ان کو چھوڑ دو، ان کو آنے دو، یہ عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے چاہنے والے، ان کے مریدین، ان کے جو بھی درباری ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو لوگ ہیں یہ اپنے نبی سے جس قدر محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ہے کہ ان کا نبی جب وضو کر رہا ہوتا ہے تو وضو کا پانی نیچے گرنے سے پہلے پہلے وہ اسے کیچ کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. تو لہٰذا اس کا راستہ نہ روکو، ان کو آنے دو، کیونکہ ان کو تم شکست نہیں دے سکتے. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کاری کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں اور اب آپ جا کر بات چیت کریں. سمپل پیغام یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ بھائی ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم نہ کوئی ہتھیار لے کر آئے ہیں. ایک ہتھیار تو ہمیشہ ساتھ ہی ہوتا تھا، عرب کا ایک کلچر تھا، تو لہٰذا ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے. اور قریش مستقل جنگوں سے اب تھک چکے ہیں تو ان کو بھی جنگ سے باز آ جانا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ سارا پیغام لے کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارت کاری کے لیے وہاں پر گئے. اچھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ مدینہ کے فورن منسٹر آگے آئے گا، فورن منسٹر مدینہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی کہ وزیر خارجہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سلیکٹ کیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں. تو اور وجہ کیا تھی؟ وجہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر انہی لوگوں کو وہی ذمہ داریاں دی تھی جو قریش کے اندر جس خاندان کے پاس جو ذمہ داری ہوا کرتی تھی. جیسے بنو عدی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا اس میں سفارت کاری کی ذمہ داری تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سفیر بن گئے. اسی طرح صدیق اکبر کے جو خاندان تھا اس میں اس کی چیف جسٹس آپ کہہ لیں، فیصلہ کرنے والے یا عدالتی امور کی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس تھے مدینہ کے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ مجھے آپ نہ بھیجیں، کیونکہ میرے جانے سے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. کیونکہ ابھی تو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے معاملہ سلجھانا ہے، ہم نے عمرہ کرنا ہے، اتنی دور سے عمرہ کرنے آئے ہیں، تو میں جاؤں گا تو معاملہ بگڑ جائے گا. اور وہاں پر مکہ میں کوئی میرا چاہنے والا ایسا نہیں ہے کہ جو میری وجہ سے میرا ڈیفینڈ کر سکے یا میرا ساتھ دے سکے.
تو اس میری جگہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیے، وہ اور ان کے خاندان والے بھی وہاں پر موجود ہیں، تو وہ ان کو سپورٹ بھی کریں گے اور وہ اچھی ایک بات چیت کر سکیں گے۔ تو اس پر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارت کاری کے لیے بھیجا کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو شہادت کی خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب چاہے ہمارے پاس بے شک ہتھیار نہیں ہے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے سفیر کو قتل کیا ہے تو لہٰذا اب ہم جنگ کریں گے۔ جو تمام صحابہ کرام نے وہ بیعت کی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور درخت کے نیچے وہ بیعت ہوئی تھی کہ اب ہم جو بھی ہوگا ڈو اور ڈائی والی کیفیت ہے، اب ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اچھا سچویشن سمجھیں، مدینہ حدیبیہ کے مقام سے 250 میل کے فاصلے پر ہے اور مکہ صرف 13 میل کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ اب جسٹ امیجن کہ 250 میل کی ٹریولنگ کے بعد صحابہ کرام یہاں پر پہنچے ہیں اور صرف 13 میل کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اس میں اب یہ سچویشن ہے کہ جنگ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کہ اب جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ایک ایک ہتھیار، ایک ایک تلوار صرف پاس ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ یہاں سے واٹس ایپ پیغام بھیج دیا اور وہاں سے ساز و سامان آ گیا جنگ کا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ 250 میل سفر کے لیے ایک بندہ یہاں سے بھیجا جاتا، پھر وہ وہاں سے سامان لے کے آتا، تو 13 میل تو اتنی دیر میں مشرکین حملہ بھی کر دیتے، تو لہٰذا آپشن کوئی نہیں تھا اور اسی حالت میں جنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، اور وہاں سے سہیل بن عمر جو کہ مشرکین کی طرف سے ایک نمائندے کے طور پر تھا، وہ آیا اور مسلمانوں سے اس نے معاہدہ کیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے معاہدہ کیوں کیا؟ جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ 250 میل کی ٹریولنگ کر کے آ چکے تھے اور بالکل قریب تھا کہ اب عمرہ کر لیا جائے، لیکن مسلمانوں کو اس معاہدے کی اس لیے ضرورت تھی کہ خیبر مدینہ کے شمال میں اور مکہ جنوب میں، اور خیبر اور مکہ کے درمیان ایک معاہدہ پہلے سے طے تھا۔ تو اب ایک فریق سے جنگ کی صورت میں دوسرا مدینہ پر حملہ کر سکتا تھا، تو لہٰذا ایک جگہ سے امن کی ضرورت تھی جو کہ مسلمانوں نے جس کا فائدہ اٹھایا۔ معاہدہ کیا ہوا؟ معاہدے کے 4 بنیادی نکات ہیں جس پر ہم سر ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا معاہدہ جب طے پا گیا کہ ٹھیک ہے معاہدہ ہوگا، تو اس کو ریٹرن فارم میں لانا تھا، تو ریٹرن فارم میں لانے کے لیے ایگریمنٹ کو لکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ سہیل بن عمرو وہاں سے خود موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لکھنا شروع کیا، لکھا کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے وہیں روک دیا، اس نے کہا کہ رحمان رحیم تو تمہاری ٹرمنالوجیز ہیں، تمہاری اصطلاحات ہیں، ہم تو اسے نہیں جانتے، ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں۔ تو معاہدہ تو وہ ہونا چاہیے جو لکھی ہوئی فارم میں آئے کہ جس پر دونوں کا اتفاق ہو، فریقین کا جس پر اتفاق ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے رحمان اور رحیم مٹا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ لکھ دیا۔ پھر اگلا جملہ لکھا کہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان ہو رہا ہے۔ اس نے پھر ہینڈ ریز کیا، اس نے کہا کہ نہیں، محمد الرسول اللہ اگر لکھا جائے گا تو پھر تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، ہمارا تو مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کو محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے، تو لہٰذا رسول اللہ مٹایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ رسول اللہ مٹا دیں۔ حضرت علی نے وہ ماننے سے انکار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود مٹایا اپنے ہاتھوں سے، اور محمد بن عبداللہ اس کی جگہ لکھا گیا۔ پھر یہ 4 پوائنٹس لکھے گئے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے۔ یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ 250 میل کا فاصلہ طے کر کے آنے کے بعد صرف 13 میل کا ڈسٹینس رہ گیا ہے،
اس کے بعد آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ واپس جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 دن تک قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سواروں کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی، اور ان سے کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ معمون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر 3، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے گا، یعنی جو ان کا ساتھ دینا چاہے ساتھ چلا جائے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کو ایک جز سمجھا جائے گا، لہذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی تصور کی جائے گی۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر بھاگ کر مدینہ جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے۔ لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ معاہدہ طے پا گیا۔ صحابہ کرام اس معاہدے پر بہت زیادہ مطمئن نہیں تھے اور بہت مستقل ایک غم کی کیفیت میں تھے، تو لہٰذا باقاعدہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بحث بھی کی، اور اس کو آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس دوران معاہدہ جیسی لکھا جا چکا تھا، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے، یہ کسی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس میں مکہ میں قید تھے، یہ کسی طرح اپنے آپ کو چھڑا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے کہا کہ دیکھو ابھی ابھی معاہدہ ہوا ہے اور اس کو جانے دو، مطلب اس کو ہمارے ساتھ جانے دو، باقی اس کے بعد ہم معاہدے پر عمل کر لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ ایک تھپڑ مارا سہیل بن عمرو نے اپنے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ نہیں، اگر آپ نے اس کو واپس لے جانا تو پھر یہ معاہدہ ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ریکویسٹ کی کہ اچھا میری خاطر اس کو چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے جا رہا تھا سہیل ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے بیٹے کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان کے پاس تلوار بھی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ یہ ابو جندل ہمت کریں گے اور مجھ سے تلوار چھین کر اپنے باپ کو قتل کر دیں گے، لیکن انہوں نے شاید اپنے باپ کے حوالے سے ذرا سا ریلیکس کیا اور نرمی سے کام لیا۔ بہرحال معاہدہ طے پا گیا، ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ قربانی اور بالوں کی کٹائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا۔ کسی بھی صحابی نے مطلب منع نہیں کیا لیکن عمل بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ذرا پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے، ام سلمہ سے ملاقات ہوئی، اہلیہ سے، تو ام سلمہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی میچور خاتون تھی ام سلمہ، اور آپ کہہ لیں گے عمر مبارک بھی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھی، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ آپ لوگوں کو کہنا چھوڑیں، بلکہ آپ سب سے پہلے خود اپنی قربانی کریں اور بالوں کی کٹائی کریں، پھر لوگ اس پر عمل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، تو صحابہ کرام نے اس کے بعد تیزی کے ساتھ اس پر عمل کرنا شروع کیا، روتے جا رہے تھے اور بال کاٹتے جا رہے تھے، قربانی کرتے جا رہے تھے۔ اس دوران مہاجرہ کچھ عورتیں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا انہوں نے اصرار کیا، تو سہیل بن عمرو نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ انہیں بھی واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دکھاؤ معاہدے کے اندر عورت کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، معاہدے میں یہ تذکرہ ہے کہ اگر کوئی شخص قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر، تو یہاں پر آدمی کا نام لکھا ہے، تو لہٰذا عورتیں اس معاہدے سے بری الذمہ ہیں، تو لہٰذا وہ خواتین مسلمانوں کے ساتھ ہی مدینہ چلی گئیں۔ اور مسلمان بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے ایک لمبا سفر کر کے آئے تھے اور خانہ کعبہ دیکھنے کے لیے دل مچل رہا تھا اور بالکل قریب تھا، تو بظاہر بڑا مشکل وقت تھا کہ ابھی تو آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں گے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ آرگومنٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل۔ کیا وہ باطل نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی باطل ہیں۔ پھر ہم نے کیوں اتنا دب کر اتنے ڈیفینسو ہو کر معاہدہ کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اور یہی ہماری فتح کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اپنی اس بحث و مباحث سے آرگومنٹ کرنے کی وجہ سے میں صدقے دیتا رہا، نوافل پڑھتا رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات پر معاف فرما دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ چلے گئے۔ مدینہ پہنچے کچھ عرصے میں ابو بصیر نامی ایک صحابی اپنے آپ کو وہاں سے چھڑا کر مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ہمیں واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ معاہدے کے تحت یہ واپس کرنا قانون میں موجود تھا، معاہدے میں موجود تھا۔ وہاں سے ابو سفیان نے ایک بندہ بھیجا کہ ان کو واپس کیا جائے، تو وہ دو افراد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے کہا کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں کیونکہ یہ معاہدہ طے پا چکا ہے۔ وہ واپس جانے لگے تو راستے میں کہیں اسٹے کیا۔ ابو بصیر نے ان دو میں سے ایک سے کہا کہ تمہاری تلوار بڑی خوبصورت ہے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ اس نے تلوار دکھائی تو ابو بصیر نے دونوں کو اس تلوار کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ پھر بھاگ کر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ، اب دیکھیں آپ نے تو اپنے معاہدے کی پاسداری کی ہے، آپ نے واپس کر دیا ہے، واپس کر دیا تھا مجھے، یہ تو میں نے ایک کارنامہ دکھایا ہے، تو اب آپ مجھے یہیں پر ہی رہنے دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کمٹمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کمٹمنٹ ہمیں پوری کرنی ہے اور لہٰذا آپ مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ وہ واپس مکہ جانے کے بجائے مکہ اور مدینہ کے درمیان شام کے راستے پر انہوں نے اسٹے کیا، اور پھر وہاں سے جو بھی قافلہ گزرتا مکہ والوں کا وہ ان کو کنٹرول کرتے اور اسی سے ان کی گزر بسر شروع ہوئی۔ اس طرح کے جتنے صحابہ کرام جو کہ مکہ میں تھے اور مدینہ آنا چاہتے تھے تو وہ مدینہ کے آ کے پھر واپس انہی کے پاس رکنا شروع ہو گئے۔ ابو جندل بھی ان میں شامل تھے۔ اس طرح کوئی 15-20 صحابہ کرام وہاں پر جمع ہو گئے اور جو بھی قریشی قافلہ وہاں سے گزرتا تھا اس پر قبضہ کر لیتے تھے۔ پھر بالآخر ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ ان کو اپنے پاس ہی بلا لیں کیونکہ یہ تو ہماری تجارت کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ اور معاہدے کی یہ جو شق ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں اور آپ ان کو اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ہی قریش کے بڑے قابل انٹلیکچوئل افراد مسلمان ہو گئے، جن میں عمرو بن العاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے اسلام قبول کرنے پر کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو آج ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس پوری حدیبیہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو مشیت و مصلحت ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اگر ہم انہی شقوں کو پر ایک نظر اور ڈالیں کہ ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ تو ڈیفینسو ہو کر ہم نے معاہدہ کیا، اور وہ یہی تھا کہ اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جانا پڑا، تو یہ مشکل کام تھا لیکن بہرحال گئے۔ اچھا، جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے قریش کا آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد کے پاس جائے گا تو محمد اسے واپس کر دیں گے۔ تو اس شق کو تو مطلب چند مہینے کے اندر یہ شق ختم ہو گئی، جس سے جو کہ قریش نے خود ہی ختم کروا دی کیونکہ ان کو نقصان پہنچ رہا تھا، ان کی تجارت ختم ہو رہی تھی۔ تو یہ شق بھی ایسا لگتا ہے کہ عدل کے خلاف ہی تھی، لیکن اس کا پہلا حصہ تو انہوں نے ہی ختم کر دیا جس کا مسلمانوں کو بعد ازاں فائدہ ہوا۔ لیکن دوسرے حصے پہ اگر غور کیا جائے، یہ بڑی میں سیرت سرور عالم جو سید ابوالعالی مودودی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے جو وہ کمپائل ہوئی ہے اصل میں تو تفہیم میں بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو تیسرا حصہ ہے اس پہ چوتھے شیخ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس پہ اگر نظر ڈالی جائے کہ محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مدینہ ایک پرامن ریاست تھی، مسلمانوں کی ریاست تھی، وہاں سے اگر کوئی بھاگ کر قریش کے پاس چلا بھی جائے تو
قریش اگر واپس بھی کر دے تو مسلمانوں کو کیا فائدہ ہے ایسے شخص کا کہ جو ایک پرامن ریاست میں فلاحی ریاست سے چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہا ہے، تو ایسے بندے کو تو وہیں رہنا چاہیے۔ تو قریش بے شک اسے اپنے پاس ہی رکھیں، اس کا ایسے بندہ تو سمجھ لیں جان بوجھ کر مسلمانوں سے دور ہو رہا ہے، تو وہ مسلمان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل یہ معاہدہ بڑا ملا جلا تھا، کوئی اتنا مسلمانوں کے حوالے سے ڈیفینسو نہیں تھا، لیکن الٹیمیٹلی اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک اور مشیت تھی کہ مکہ میں بہت سے مسلمان اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے یا مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، تو اگر اس وقت جنگ ہوتی تو بے شک اگر مسلمان غالب بھی آ جاتے تو وہ بیچارے ایسے مسلمان جو اعلان نہیں کر سکے تھے وہ مارے جاتے اس سارے معاملے میں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ خونریز، مطلب اس موقع پہ اگر جنگ ہوتی تو ایک پوری جنگ ہوتی جس میں خون بہتا، تو خونریز جنگ سے مکہ فتح کرنے کے بجائے ہر طرف سے گھیر کر بے بس کر کے اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ مشرکین کو بے بس کرنا مقصود تھا، مغلوب کرنا مقصود تھا، تو لہٰذا اس موقع پر یہ معاہدہ ہو گیا۔ صلح کی برکات کیا ہوئی؟ نمبر 1، اسلامی ریاست کا وجود باقاعدہ تسلیم کیا گیا۔ نمبر 2، یعنی آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے نا، اب معاہدہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مدینہ کی ریاست کا وجود تسلیم کر رہے ہیں، جس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس سے تو معاہدہ نہیں ہوتا نا، تو معاہدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ نمبر 2، زیارت بیت اللہ کا حق تسلیم کر کے یہ بھی مان لیا کہ اسلام کوئی بے دینی نہیں ہے۔ ابھی تک کے جو مشرکین مکہ کا مسلمانوں کے حوالے سے کلیم تھا، دعویٰ تھا، وہ یہ تھا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں۔ جو بھی بندہ، جو کسی کے گھر کا بچہ، لڑکا، نوجوان مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ بے دین ہو گیا ہے، مسلمان نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے بے دین ہو گیا ہے، کیونکہ اپنا آپ کو حق پہ سمجھتے تھے۔ تو اگلے سال جب اس بات کا انہوں نے طے کیا کہ اگلے سال آپ آئیں گے اور عمرہ ادا کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو بھی خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے کا حق ان کا تسلیم کر لیا، تو ان کو بے دین ان کی نظر میں وہ نہیں رہے۔ نمبر 3، امن میسر آنے کی وجہ سے تیزی سے اسلام کی اشاعت ہوئی کہ اس سے پہلے پورے 19 سال میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور امن تو ایسی چیز ہے کہ اگر وہ پرچیزیبل آئٹم ہو تو جتنی قیمت میں اسے لیا جائے اسے لے لینا چاہیے، کیونکہ امن ہوتا ہے تو ایجوکیشن ہوتی ہے، امن ہوتا ہے تو تجارت اچھی چلتی ہے، بزنس رن ہوتا ہے، امن ہوتا ہے تو سوشل سسٹم اچھا ہوتا ہے۔ تو امن کے بغیر تو دنیا میں بھی کوئی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے، تو لہٰذا امن مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھا۔ نمبر 4، اسلامی حکومت کو مستحکم کرنے کا موقع مل گیا۔ نمبر 5، جنوب کی طرف سے اطمینان نصیب ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ شمال عرب و وسط عرب کی مخالف قوتوں کو تسخیر کرنے کا موقع مل گیا۔ 3 ماہ بعد خیبر، فدیک، وادی القرا، تیمہ اور تبوک فتح ہو گئے۔ تو اس پوری صلح کی برکات ہے جو کہ جس کا سورہ فتح میں بھی تذکرہ ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑی ڈیفینسو قسم کی پوزیشن تھی مسلمانوں کی، لیکن اس پورے معاملے کا مسلمانوں کو ہی فائدہ ہوا، اور جس کی بشارت خود سورہ فتح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے شیئر کی تھی کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کا ہمیں الٹیمیٹلی فائدہ ہی ہوگا۔ مدنی دور کے آغاز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مدنی دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو 3 حصوں کا جو پہلا پارٹ تھا وہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ختم ہوتا ہے کہ اس پورے حصے میں، یعنی ان 6 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کی ہے، اس کے سارے ڈپارٹمنٹس چلائے ہیں، اور اس دوران جو جنگیں ہوئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، کسی میں شکست ہوئی ہے، کسی میں فتح ہوئی ہے، اور ایٹ دا اینڈ یہ کہ یہاں سے ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے صلح حدیبیہ، کہ جس کے بعد مشرکین مکہ سے جو پچھلے 6 سال سے ایک مستقل جنگ کی کیفیت تھی وہ یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے، اور اب ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں رک کر پھر ہم مدینہ کی ریاست کی جو تقسیم ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اگلے کوشش کریں گے کہ 7-8 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کریں۔ مدینہ کی ریاست کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مرکزی، صوبائی اور علاقائی۔ مرکزی انتظامیہ، نائبین نبوی تھے، 13 افراد کی 12 مرتبہ تقرریاں کی گئیں،
جن میں عبداللہ ابن ام مکتوم، زید بن حارثہ، ابو سلمہ اور عثمان بن عفان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شامل ہیں۔ ریاست کے تمام امور کی ذمہ داری ان کی ہوا کرتی تھی، مدت 5 دن سے 3 ماہ تک۔ یہ وہ نائبین ہوا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر یا کسی اور کام کے سلسلے میں مدینہ سے باہر نکلتے تھے۔ مشیران نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈوائزر موجود تھے۔ 50 افراد کے نام ملتے ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ام سلمہ نے مشورہ دیا۔ اسی طرح اکثریت ان میں نوجوانوں کی تھی۔ فوجی امور، سماجی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایڈوائس لیتے تھے۔ کتاب نبوی، 45 افراد کے نام کاتب کی حیثیت سے ملتے ہیں، جس میں زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نام ہے۔ وحی الہی، قوانین، معاہدات، خطوط اور فرامین وغیرہ کو رائٹنگ میں لے کر آنا، یہ ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ مخصوص افسران نبوی، 12 افسران خصوصی نوجوان تھے، حضرت علی، سعد بن معاذ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا تھا۔ شورا اور خطبہ، حسان بن ثابت کا نام آتا ہے، کعب بن مالک کا آتا ہے، عبداللہ بن رواحہ شورا اور ثابت بن قیس خطیب تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ حاجب اور اذان، ان میں بھی نوجوان صحابہ کرام تھے، عبداللہ بن زمع، ابو موسیٰ اشعری، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی نگرانی اور لوگوں کو اجازت دیا کرتے تھے آنے کی۔ خان کی امور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہہ لیں گے پرسنل سیکرٹری جو تھے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میزبانی، قرض ادھار، خزانچی، اعلانات کرنا، وضو کے پانی کا انتظام وغیرہ، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ انتظامی تقسیم، ایک صوبائی انتظامیہ تھی، ایک مقامی انتظامیہ تھی۔ صوبائی انتظامیہ میں گورنر بنائے جاتے تھے جو اپنے صوبوں میں مکمل خود مختاری، تمام فوجی، مالی، انتظامی اور مذہبی اختیارات رکھتے تھے۔ ان میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے، معاذ بن جبل کا نام ملتا ہے۔ اختیارات کی مدت جو تھی وہ 3 ماہ سے 4 سال تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم جو ہے کسی کو کسی بھی جگہ پر اگر کوئی ذمہ دار بنایا جائے، اختیار دیا جائے تو 4 سال انف ہیں۔ اور اس کا پھر بعد ازاں اس سے زیادہ اگر کسی کو ذمہ داری دی گئی ہے، بعد ازاں اسلام کو اس کا نقصان پہنچا ہے، جیسا کہ شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل عرصہ رہے، اس کے نتیجے میں اسلام کی جو وحدانیت تھی اس کو نقصان پہنچا تھا۔ مقامی انتظامیہ، عرب کے قبائلی سرداری اصولوں پر قائم تھی۔ اسد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک وغیرہ کا نام ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پہ بڑی ایک بہترین حکمت عملی تھی، اور جو آج کے خاص کر پاکستان کے حالات میں اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے جو معاہدے کیے تو ان قبائلی سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے کے طور پر تسلیم کیا۔ بہت کم صورتوں میں کسی نئے آدمی کو مقرر کیا گیا۔ اس بات کو سمجھیں کہ جس قبیلے میں اسلام پہنچا، قبیلے نے اسلام قبول کیا، تو اسی قبیلے کے اس سردار کو ہی وہاں کا گورنر یا وہاں کا ذمہ دار مقرر کر دیا۔ ایسا نہیں کیا کہ قبیلہ دوسرا ہے اور کسی اور دوسرے قبیلے سے مدینہ کے اندر سے کوئی بڑے قابل صحابی کو وہاں پہ لے جا کر ذمہ دار بنا دیا گیا ہو۔ وجہ بڑی سیدھی تھی اور سادہ سی تھی کہ قبیلے کے اپنے لوگ اپنے ہی فرد کو ووٹ دیتے ہیں، اپنے ہی فرد کو سمجھتے ہیں، کسی باہر سے آنے والے کو اس طریقے سے ویٹیج نہیں دیتے۔ نہ وہ باہر سے آنے والا ان کی نفسیات سمجھتا ہے، نہ اندر والے اس باہر کے ذمہ دار کی نفسیات کو سمجھ پاتے ہیں، تو لہٰذا معاملات خراب ہوتے ہیں۔ آج پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے، خاص کر اگر کراچی کی بات کی جائے کہ کراچی میں گورنر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، تو یہ انٹیریئر سندھ سے عموماً آتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ایٹ دا اینڈ یہ کہ نہ کراچی والوں کو سپورٹ ملتی ہے، نہ ان کو سہولیات دی جاتی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، تو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو اس حوالے سے رہنمائی دی ہے وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں جو بھی اس علاقے کا نمائندہ ہو اسے ہی ذمہ دار بنایا جائے۔ کسی کو باہر سے لا کے مسلط کرنے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ یقین دہانی کرائی کہ تمہارے حکمران تمہارے ہی لوگ ہوں گے، اور تمہارے جو اپنے وسائل جنگلات اور پانی وغیرہ کی صورت میں ہیں وہ تمہارے ہی کنٹرول میں رہیں گے، کوئی ان کو تمہاری رضامندی کے بغیر استعمال نہیں کر سکے گا۔ آج پاکستان کے محروم
علاقوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہو، کہ وہاں کے وسائل وہاں لگانے یا وہاں استعمال کرنے کے اختیارات نہیں ہوتے۔ بچپن سے ہم نے پڑھا ہے کہ سوئی سے گیس نکلتی ہے، اور آپ اس کو بھی سروے کر لیں، اس کو اسٹڈی کر لیں کہ سوئی کے اپنے لوگوں، اس علاقے کے اپنے لوگوں تک گیس کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ تو یہ وہ زیادتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹتے ہیں، لوگ بدزن ہوتے ہیں، بددل ہوتے ہیں، اور مشرقی پاکستان کی مثالیں بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی کہ جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ایسے ایسے قبائل کو کنٹرول کیا کہ جو بالکل ان پڑھ، جاہل، بدو قسم کے قبائل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے، بہترین حکمت عملی کے ذریعے، انہی کے لوگوں کو انہی پر ذمہ دار مقرر کرنے کے ذریعے، انہی کے وسائل کو انہی کے استعمال کا اختیار دینے کے ذریعے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنٹرول کیا اور ان کو اسلام کے قریب کیا۔ عہد نبوی کا پھر تعلیمی نظام ہے، اس کو انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا وقت ہو گیا ہے، 5-6 منٹ ہم نے آج لیٹ شروع کیا تھا۔ تو تعلیمی نظام ہے، اور پھر آگے معاشی نظام ہے، قرآن کے جو دیگر علوم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی نظام کی حکمت عملی، سود کی ممانعت، اور سرکاری نوکری، ساری بلدیاتی سسٹم ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو کور کریں گے۔ وزارت خارجہ ہے، سفیر اور خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں بھیجے ہیں، کابینہ کیا تھی، پولیس کیا کس طریقے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، منسٹری آف ڈیفینس کیا تھا، اصحاب صفہ کا کیا رول تھا، عدالتی سسٹم کیا تھا، اور یہ ہم انشاءاللہ 6 ہجری کے سارے واقعات، مطلب فتح خیبر پھر 7 میں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم یہ سارے سسٹمز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔